میں نہایت ادب و احترام سے التماس کر رہا ہوں فخر ملت خطیب اہل بیت ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ درے حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تو یہ وہ در ہے جہاں ساری قومیں ساری نسلیں آ کے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ بس عزیزوں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس آخر میں یہی پیغام دینا ہے کہ امام حسین کے فضائل تو سنے آپ نے، لیکن اب پیغام بھی سن لیجئے۔ امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ کیوں گئے تھے کربلا؟ وہ فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے گئے تھے۔ اب میں اپنی قوم کے تمام ذمہ داروں سے خطاب کر رہا ہوں، نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگ علماء کی موجودگی میں، کہ خدا کے لیے امام کے مقصد کو سمجھو۔ امام چاہتے تھے کہ دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنوں میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے۔ آپ حسینی ہیں؟ بتائیے ذرا مجھے، سوچئے، ٹھنڈے دل سے جائزہ لیجئے کہ ہمارا فرض کیا ہے۔ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانا خیزد آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسر تاج و نگی۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جس نے تخت و تاج پہ ٹھوکریں مار دی فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے۔ لہٰذا اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، اگر کسی کار خیر میں تعاون نہیں کر سکتے تو رکاوٹیں بھی پیدا نہ کرو۔ توجہ ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اگر کار خیر میں تعاون نہیں کر سکتے تو اپنے گھر بیٹھ جاؤ، رکاوٹیں پیدا نہ کرو، اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو تعاون کرو تاکہ خیر آگے بڑھے اور شر کا خاتمہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے یہ کربلائیں، یہ ہمارا عظیم ورثہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سونپا تھا، اور آج کیا ہم پر ان کی حفاظت فرض نہیں ہے؟ ہر طرف سب طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کربلا کا متولی ایماندار ہے، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہر کربلا کا متولی بے ایمان ہے۔ توجہ ہے؟ تو جو اچھے طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دیجئے، بس اتنی گزارش ہے آپ سے۔ اور جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، جو برباد کر رہے ہیں، اوقاف کو بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف یقیناً محاذ آرائی کیجئے، مگر محاذ آرائی سنی سنائی باتوں پہ نہ کیجئے۔ پہلے تحقیق کر لیجئے کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ توجہ، کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے تحقیق نہیں کرتے، بس خالی سنی کوئی بات اور اس کے بعد ہم بھی شامل ہو گئے کہ فلاں شامل ہے تو ہم بھی شامل، فلاں شامل ہے تو ہم بھی شامل۔ معلوم ہوا کہ جو شروعات جس نے کی تھی وہی جھوٹا تھا، تو سارے جھوٹے اکٹھے ہو گئے۔ توجہ ہے نا زان محترم؟ تو اس لیے میں بہت ہی ادب و احترام سے درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے ملت کا، اور بڑی محنتیں کی گئی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ آج جس طرح سے ہم مجالس کر رہے ہیں، جس طرح جلوس برآمد ہو رہے ہیں، اور جتنا تعمیری کام ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس میں تعاون کریں، اور سوال کرنے کا حق ہے آپ کو۔ یہ نہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، اگر آپ کو کہیں کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو آپ سوال کیجئے ذمہ داروں سے، کمیٹی والے بتائیں گے آپ کو۔ ان کا فرض ہے کہ وہ بھی پھر آپ کو مطمئن کریں، آپ کو جواب دیں، لیکن آپ سوال تو کریں نہیں، ہنگامہ کریں، یہ غلط ہے۔ اور سوال کریں تو اس انداز میں کریں کہ جہاں فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو فتنہ و فساد نہیں پھیلانا ہے، اس لیے کہ یہ امام کے مشن کے خلاف ہے۔ اگر فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا دین اسلام کا مقصد، تو یقین جانیے پہلی جنگ رسول خدا نے لڑی ہوتی، لیکن نہیں۔ پہلی جنگ بدر جب ہوئی ہے تو رسول خدا جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے،
جنگ کے لیے ابو سفیان آیا تھا، میرے نبی ڈیفینس کے لیے گئے تھے۔ اور اگر اسلام میں فتنہ و فساد کو ختم کرنے کی تاکید نہ کی گئی ہوتی تو جب ولید کے دربار میں امام حسین کو بلایا گیا تھا وہیں جنگ ہو جاتی۔ آقا عباس نے تلوار نکال لی تھی نیام سے باہر، مگر امام حسین نے روکا، نہیں عباس، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ اگر امام چاہتے تو 2 محرم کو خیموں کے ہٹانے پہ جنگ ہو سکتی تھی، مگر جنگ نہیں کی۔ اگر امام چاہتے تو 7 محرم کو پانی بند ہونے پہ جنگ ہو سکتی تھی، مگر امام نے جنگ نہیں کی۔ اگر امام چاہتے 9 محرم کو جنگ ہو سکتی تھی، مگر نہیں، امام نے ایک رات کی مہلت مانگی، جنگ نہیں کی۔ اگر امام چاہتے تو صبح عاشورہ پہل حضرت عباس کی طرف سے ہو سکتی تھی، کیونکہ عباس جری نے رات کی تاریکی میں شب عاشور پورا خاکہ بنا لیا تھا علی اکبر کے ساتھ مل کر کہ کیسے ہمیں اس لشکر کو ختم کرنا ہے، مگر نہیں، صبح عاشور بھی امام نے جنگ نہیں کی۔ جب حملہ ہوا تو ڈیفینس کیا۔ تو ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ قبیلہ ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں چاہتے، ہم امن پرست لوگ ہیں۔ جب کوئی ہمارے دروازے پر آگ لے کر آ جاتا ہے تو ہم ڈیفینس میں باہر آتے ہیں، جب کوئی ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم تحفظ کے لیے دفاع کرتے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہی پیغام مجھے دینا تھا۔